الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الامام مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى أنهما قالا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے استاذ یحییٰ ابن ایوب اور محمد ابن عباد نے بتایا. حدثنا پڑھتے لوگ غلط ہے، حدثنا ہمیں انہوں نے روایت کی. یہ طریقہ ہونا چاہیے. سند بار بار پڑھنے سے جو ہے یہ چیز انسان کو آئے گی. حدیث روایت کی ہے، صرف عنوان روایت کی ہے. حدیث حدثنا حدیث سے حدث یحدث حدث اخبر انبأ عن فلان، یہ سب تعبیر ہیں الحمدللہ. وہ اسی لیے سندوں کو حذف نہیں کرنا چاہیے، سندوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. ان 6 کتابوں کے ماشاء اللہ مصنفین نے سند حذف نہیں کیے، سندوں کو برقرار رکھا اور حدیثیں بیان کی. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سب کے سامنے حضرت یحییٰ ابن ایوب نے بتایا اور حضرت محمد ابن عباد رحمہم اللہ نے بتایا. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو جو ہے حدثنا کہا جاتا ہے، ایک ہو تو حدثنی کہا جاتا ہے. تو ایک سے زیادہ کو نا صیغہ متکلم ہے، جمع عملنا عملتو یہ چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت مروان ابن معاویہ رحمہ اللہ نے روایت کی، انہوں نے حضرت یزید ابن کیسان سے روایت کی، انہوں نے ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. آپ نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں. ان کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. کسی نے کہا 40 قول ہیں، کسی نے کہا 33 قول ہیں. عبد الرحمن ابن صخر راجح رائے ہے. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی قبیلہ دوس کے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں میری ماں کے لیے مغفرت طلب کروں، دعائے مغفرت طلب کروں. اے اللہ میری ماں کو بخش دے، میری ماں کو ثواب عطا کر. فلم یأذن لی، کوئی کسی کا تصرف نہیں ہے، سب اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کے کنٹرول سے ہوتا ہے. تو کہا فلم یأذن لی، اللہ نے اجازت نہیں دی. واستأذنتہ، اچھا البتہ میں نے اجازت چاہی کہ اے اللہ میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے، میں زیارت کروں. تو اللہ نے کہا اجازت دے دی. یہ ایک حدیث ہے صاحب، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جو ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کے پوچھے، یا رسول اللہ میری ماں جنت میں جائے گی؟ جنت میں جائے گی کیا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا جو ہے جواب دیا، ان امی و امک کلاہما فی النار، کیا بولتے ہو میاں، تیری ماں میری ماں دونوں آگ میں ہیں، دونوں جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ جو ہے الحمدللہ حقیقت ہے، حقیقت کو سن لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں تھے جب جو ساتھی رہتے ان کو باہر ایسی بلانے جواب پہ، دیتے۔ ہاں الحمدللہ حکمت اور بصیرت سے بھرپور جواب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت چاہی اللہ سے کہ آپ کی قبر کی زیارت کروں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تو مفسروں نے کیا وجہ کیا دیا ان دونوں کی؟ مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ماں کا درجہ گھٹیا ہے، ان کی ماں کا درجہ اونچا ہے کہ وہ جو ہے دوزخ میں نہیں گئیں، کہا کہ وہ بھی یہ بھی دونوں دوزخ میں ہیں۔ عام جواب۔ ہاں عام، تو جو ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے، انسان کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے، اس میں کوئی درجہ مقرر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے ثواب کو دیکھ کر جو ہے انسان کو جنت طے کرتا ہے یا دوزخ طے کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ انسان کا توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ غر غر کی آواز نہ آئے۔ فرعون دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کود پڑا، تب جو ہے غر غر آنے تک جو ہے، آنے کے بعد بھی اس نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو جو ہے آخری وقت تک انسان کو ایمان لانا چاہیے، اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ اگر انسان اس وقت تک بھی جو ہے غفلت کے ساتھ رہے، سوتا رہے، تو جو ہے کہاں سے اس کا توبہ قبول ہوگا۔ دنیا میں آج دیکھیے کہ سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کے پاداش میں رہیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ 1000 کا حساب ہوگا، 1000 میں 999 آدمی دوزخ میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا صاحب۔ تو 1,00,000 میں 10 ریشیو ہے۔ ہاں اللہ محفوظ رکھے، اللہ ان میں سے ہم کو بنائے، انسان نیک اعمال کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ہے کہ فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات، انسان جو ہے مشرکین کی ملاقات کے لیے جائے گا زندگی میں، اور ان کے مرنے کے بعد قبروں کے پاس بھی وہ جائے گا، کیونکہ دنیا میں جب ان کی زیارت، ان کا وزٹ کرنا، ان کو دیکھنا جائز ہے موت کے بعد، تو زندگی میں اور جائز ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، میاں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ آپ کو معلوم ہے ماں باپ اگر غیر مسلم بھی رہیں، ان کے ساتھ بھلا کرنا، سر پکڑ کے گھر سے ٹھیلنا نہیں، ان کو رکھنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی پوری خدمت کرنا، کیونکہ یہ اللہ نے انہیں حق دیا۔ اسلام کتنا اچھا دین ہے صاحب، کہ انسان کے ساتھ بھلائی کو روا رکھا اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہے۔ وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اور کفار جو ہیں، کافر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی مغفرت اور استغفار سے بھی جو ہے، استغفار ان کی جائز منع کیا۔
کہا کہ ان کے لیے گناہ معاف کرنے کو نہیں چاہنا چاہیے. اللہ رب العالمین جو ہے اس ہدایت پر جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت قاضی عیاض ابن موسیٰ الیحسبی رحمہ اللہ العلماء کے مصنف ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی والدہ کے قبر کو زیارت کرنے وزٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نصیحت کی اور آپ نے آپ کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کا کام کیا. اس پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تائید کرتا ہے فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. قبروں کی خوب دیکھ بھال کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے. اس سے انسان کو موت کی یاد آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، ڈسٹرائے کرنے والی چیز کو یاد کرو. وہ کیا ہے؟ موت ہے. انسان بہت خوش ہوتا ہے جب قبر کے پاس جاتا ہے تو جو ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں سو جانا ہے. 2 گز زمین، بہادر شاہ ظفر نے کہا 2 گز زمین بھی میسر نہیں کوئے یار میں. تو جو ہے اس کوئے یار میں ہو نہ ہو سب کو گزرنا ہے صاحب. قیامت تک جتنے مریں گے سب کو گزرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق حسن عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں اور برائی سے جو ہے محفوظ رہیں. اور اس کے بعد ایک حدیث ہے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت. تو ایک اور حدیث بھی بیان کی امام مسلم رحمہ اللہ نے. کہا کہ لوگوں قبروں کو خوب جایا کرو، ملتے رہا کرو قبر والوں سے زیارت کے انداز میں، کیونکہ اس سے جو ہے موت کی یاد آئے گی. موت یاد آئے گی تو آدمی نماز پڑھے گا، نیک کام کرے گا اور برائیوں سے باز رہے گا، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے گا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ھذا من الاحادیث التي تجمع الناسخ والمنسوخ وصریح فی نسخ نہی الرجال عن زیارتها. تو جو ہے شروع اسلام میں جو ہے لوگوں میں قبروں کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی زمانے جاہلیت سے قریب کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جون زمانہ گزرتا گیا اس سے منع کیا اور روکا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، بلکہ بولا کہ بار بار قبروں کی زیارت کرو، اس سے جو ہے آخرت تمہیں یاد آئے گی. اور اس بات پر انہوں نے اجماع کیا کہ زیارت قبور ہمارے لیے سنت ہے. البتہ لوگ جائیں قبروں کو نہ جائیں اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو عورتیں قبر نہیں جائیں، قبر کے جانے کے سلسلے میں خطاب رجال میں نہیں آتی، جیسے مردوں کو کہا گیا کہ قبروں کی زیارت خوب کیا کرو. عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. البتہ عورتوں نہیں ڈرتے لوگ، ہاں عورتیں اسی لیے نہیں ڈرتے. جی خیر، اللہ محفوظ رکھے. کچھ باتیں آئیں گی آئندہ کہ جو ہے ان کو بھی زیارت کی اجازت دی گئی، زیارت کرنے کی. وفی ھذا الحدیث دلیل لمن یقول لا یصلی علی قاتل نفسہ لعصیانہ
وهذا مذهب عمر بن عبد العزیز والاوزاعی رحمہم اللہ۔ اچھا صاحب، حدیثوں میں کچھ ایسی دلیلیں آئی ہیں کہ قاتل نفس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، سوسائڈ کرنے والوں کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے حدیثوں میں ہے کہ جن پر قرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں بھی تماثل اختیار کی، کہا کہ جب کوئی جنازہ آتا، آپ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، دراؤ بھائی تو ان پہ قرض ہے کیا؟ کہا ہاں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو؟ کہا میں نہیں پڑھاتا، جاؤ۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت وارد ہے کہ ایک صاحب لائے گئے تو پوچھا ان پہ قرض ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھا لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ علیہما، وہ دونوں میں ادا کروں گا، میں چکا دوں گا اپنی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو کئی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جا رہے تھے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے چکا دیا؟ کہا میں ابھی چکا کے آ رہا ہوں۔ تب انہوں نے جو ہے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اب چل کے جو ہے ان کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی، گرم تھی ان کی چمڑی۔ تو اسی لیے جو ہے آدمی جب قرض کر کے مر جاتا ہے تو اس کے نماز کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال مٹول کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے قرض نہ رکھیں، قرض نہ لیں۔ آدمی جو ہے حدیث میں ہے کہ ہر روز جو ہے اپنا اکاؤنٹ آدمی لکھ لے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، تو اس میں جو ہے انسان کی الحمدللہ سلامتی ہوگی۔ اگر قرض رکھ کے چلا جائے تو جو ہے جان جانے میں بھی جو ہے تکلیف ہوگی۔ تو جناب انسان جو ہے قرض نہ لے۔ القرض مقراض المحبہ کہا گیا کہ قرض کیا ہے؟ محبت کی قینچی ہے۔ آدمی قرض دینے کے بعد سامنے سے نظر گزرتا نہیں، دور سے سلام کرتا ہے، اور بسا اوقات ذرا پرانا ہوگا تو اولڈ ہو گیا تو سلام بھی کرتا نہیں دور سے، کیونکہ ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے صاحب، قرض چکانا ضروری ہے۔ قرض بہت بری بلا ہے، محبت کی قینچی ہے، تو جو ہے انسان قرض چکائے۔ اب حال ایسا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی اپنی زندگی میں اپنا مال حساب کرتا ہے کہ یہ مال رک جائے گا تو وہ تقسیم کرتا ہے، نہیں تقسیم کرنا، اس کا طریقہ تقسیم کرنا اس کا کام نہیں ہے، دوسروں کا کام ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کا اکاؤنٹ دیکھا جائے گا، اور جو مال چھوڑ گیا اس میں سے اس کے قرض کیا ہیں وہ قرض چکا دیے جائیں گے پہلا۔ دوسرا جو ہے اس نے اگر وصیت کی کہ میرے پیسوں میں سے فلان جگہ یہ مسجد بناؤ یا مدرسہ بناؤ، وہ دے دینا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کے کفن دفن کا خرچ اس کے پیسوں میں سے ہونا، یتیم خانے سے مسجد سے نہیں لینا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اس کے پیسوں سے جو ہے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، تقسیم کرنے والے کوئی اور ہوں گے، ایسا نہیں کہ وہ تقسیم کرے۔ اب جیسے دنیا میں کیا کرتے، وہ زمین اس کے لیے لکھ دیا، وہ پلاٹ اس کے لیے میں تجویز کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ تجویز کریں گے آپ کی موت کے بعد، جناب۔ تو اس کا حساب ہونا چاہیے،
اور اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہے یہاں بتایا امام نووی رحمہ اللہ نے، حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ سے روایت ہے، مذہب العلماء کافۃً الصلاۃ علی کل مسلم۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی، البتہ جو ہے صحابہ نے پڑھائی، تو دوسروں نے بتایا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، تو الصلاۃ علی کل مسلم۔ اچھا، لوگوں نے بتایا کہ نماز ہر مسلمان پر ہے، چاہے حد لگائی گئی ہو، حد میں مر گیا ہو یا سنگسار کیا گیا ہو۔ صحابہ میں بھی ایک صحابی کو سنگسار کیا گیا، یاد ہے کس کا، کون ہے وہ؟ حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگسار کیا صاحب، اور سنگسار کرنے کے لیے کتنی تحقیق ہوئی اور کتنی گہرائی سے چھان بین ہوئی، تفتیش ہوئی۔ کچھ حیدرہ، تم نے زنا کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کرو۔ پھر ادھر آپ مائل ہوئے تو ادھر آ کے بولا، سامنے سے آیا، پیچھے سے آیا، خاموشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور پھر کہا ادھر تم کو ایسا الحمدللہ لگتا ہے کہ تم نے جو ہے حد قائم کی ہے، قابل حد کام کیا، ادھر کیا تحقیق ہوتی ہے، دیکھو سے ادھر جی، ادھر تم نے زنا کیا تو کیسا کیا میاں؟ سرما دانی میں وہ برتن جس میں سرما رکھا جاتا ہے، اس میں جو ہے سرما دانی کے جیسا ڈوبو کے اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اور پھر کہا کہ یا کنویں میں جب پانی کھینچنے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے تو ڈول کو کئی بار ڈبویا جاتا ہے، تب جو ہے ڈول بھر کے پانی آتا ہے، تو ایسا کیا؟ ایسا کرنے کے بعد اب کہا کہ جاؤ ان کو سنگسار کرو۔ تو آدمی چونکہ شادی شدہ تھے تو ان کا سنگسار کیا گیا، ان کے کمر تک جو ہے گڑھا کھودا گیا اور گڑھے میں کھڑا کیا گیا، اور آپ پر پتھر پھینکے گئے، اور پتھر جب دور سے جو ہے تیزی سے آتے ہیں تو انسان کو جب بھی پتھر لگتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار تکلیف کی تاب نہ لا کر اٹھ کے بھاگنے لگے تو لوگوں نے پکڑ کے مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھو صاحب، انہوں نے کہا کہ یار چھوڑ دیتے، کیونکہ انہوں نے جو توبہ کیا، اگر مدینے کے 70 آدمی پر بھی وہ توبہ تقسیم کیا جائے تب بھی جو ہے توبہ بچ جائے گا، ایسی ندامت شرمندگی ان کو ہوئی ہے۔ تو ایسے جو ہے نرم دل ہیں وہ، یہ جو ہے الحمدللہ حدیث میں ہے۔ خاتون صاحبہ کا بھی ذکر کیا تھا، امرا غامدی عورت نے کیا الحمدللہ، مگر اعتراف کرتے تھے صاحب، رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے جو ہے بولتے تھے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، آگے ڈکلیئر کرتے تھے، ایسا نہیں جو ہے لے کے گئے کئی دن تک رکھ لیا، کوئی پتہ نہیں، ایسی جو ہے انسان کے ساتھ درگت ہوتی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا صاحب، اب آخر میں امام، جو آدمی سزا کے طور پہ قتل کیا جاتا ہے، حد اس پہ لگی ہے، اس پر وہ قتل کیا گیا، تو بڑے ایمان والے لوگ اس کی نماز نہیں پڑھتے، فاسقوں کی نماز نہیں پڑھتے، ان کی اس میں ڈانٹ ہے۔ یہ حضرت امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مقتول جو قصاص میں قتل کیا جائے تو ان کی پڑھ لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی اس آدمی پہ جو ہے باغی فرقے میں سے ہو، بغاوت کرنے والا ہو۔ حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زنا کر کے کوئی آدمی مارا گیا ہو اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نفاس والی عورت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ اس کے بچے کی پڑھی جائے گی۔ اور لوگوں نے اختلاف کیا اس نماز میں جس کی جو ہے ایک بچہ جو گر جائے ماں کی پیٹ سے، اس کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز پڑھنے کے لیے کتنے مہینے کا ہونا بھائی بچہ؟ 4 مہینے کا ہونا، تو وہ اس کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ اور مقتول شہید کسی جنگ میں شہید ہو اس کی بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ بہرحال یہ اختلافی مسائل ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جنت عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔